السلام علیکم بچوں، آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں جانیں گے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت یا نشان، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ٹھہراؤ، یعنی یہ وہ علامات ہیں جو عبارت میں ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عبارت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اگر عبارت میں یہ علامات موجود نہیں ہوں گی تو ہمیں عبارت کو سمجھنے میں دقت یا مشکل پیش آئے گی، لیکن جب ان علامات کا استعمال ہم عبارت میں کر دیتے ہیں تو اب عبارت کا مطلب، اس کا مفہوم جو ہے بہت اچھی طرح ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی عبارت میں ایسی علامات کا استعمال جن سے عبارت کی تفہیم یعنی عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہو، رموز اوقاف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، ٹھہریے مت جائیے۔ اب اس کو ہم علامات کی مدد سے اس کا ہم مطلب تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے ٹھہریے مت جائیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مت جائیے، آپ رک جائیے۔ پھر ہم اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھہریے مت جائیے، یعنی آپ مت رکیں، چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو علامت یا ہم نے عبارت میں مختلف انداز میں ہم ٹھہرے، جس کی وجہ سے ہمارے اس جملے کا مطلب تبدیل ہو گیا۔ جب ہم نے ٹھہریے کے بعد ہم رکے اور ہم نے کہا ٹھہریے مت جائیے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ مت جائیے، رک جائیے۔ لیکن جب ہم نے کہا ٹھہریے مت جائیے، اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ بالکل بھی یہاں پر اب نہ رکیں بلکہ چلے جائیں۔ تو جب ہم نے علامات یا عبارت میں علامات کا استعمال کیا، یا پھر ہم بات کے دوران ہم نے وقفہ اختیار کیا، ہم رکے تھوڑی دیر کے لیے، ٹھہرے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو جملہ تھا اس کا مطلب بالکل تبدیل ہو گیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو بہت سی کہاوتیں، بہت سی ضرب الامثال جو لوگوں نے اچھی اچھی باتیں کر دی ہیں، ان کے درمیان بھی ہم جب رکتے ہیں تو ان کا مطلب بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے، جیسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب یہاں پر درمیان میں رکے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اس سے ہم پر اس جملے کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہم جس طرح بھی دنیا میں کریں گے، جو کچھ بھی ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ تو جیسا بھی کام اگر ہم نیکی کریں گے تو ہمیں نیکی کا اجر ملے گا، اگر ہم بدی کریں گے تو ہمیں برائی ہی ملے گی۔ تو یہاں پر جب ہم رکے تو ہم نے جو ہے کہاوت کا مطلب واضح کر دیا۔ تو جملے میں یا بات چیت کے درمیان ٹھہرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھہرنے کی وجہ سے اس جملے کا مطلب ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب واضح ہونے کے بعد اس جملے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی لکھائی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بولنے کے لیے ہم جو ہے مختلف جگہوں پر ٹھہرتے ہیں تو ہمارا مطلب واضح ہو جاتا ہے، لیکن جب وہی ہم عبارت لکھیں گے تو پھر ہم لکھائی کے دوران کچھ علامات استعمال کریں گے۔ وہ علامات جو ہیں وہ رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ رموز اوقاف کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم دو خاص رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں ایک وقفہ ہے اور دوسرا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پر وقفہ اور سکتہ کا میں آپ کو مطلب واضح کر دوں اور ان کے درمیان فرق سمجھا دوں۔ سکتہ جو ہے وہ علامت خفیف ہوتی ہے، یعنی ٹھہرنے کی وہ جگہ جس کا وقت نہایت ہی معمولی ہو، یا ہم جب دو سے زیادہ نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جگہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اشیاء استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اگر دو جگہیں ہیں یا دو نام ہیں، جیسے احمد اور محمد، تو ہم نے اور کا استعمال کر دیا۔ لیکن اگر تین بچے آ گئے ہیں، احمد، محمد، یونس، تو ہم کہیں گے احمد، محمد اور یونس۔ تو احمد اور محمد کے درمیان جو ہے وہ علامت سکتہ کا استعمال ہوگا، کیونکہ ہم تھوڑا سا ٹھہرے ہیں، بالکل تھوڑا سا جب ہم ٹھہرتے ہیں تو ہم سکتہ کی علامت یعنی کوما استعمال کرتے ہیں۔ اس کوما کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں اور یہ علامت خفیف ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں اشیاء یا نام کے علاوہ ہمیں جملوں میں زیادہ ٹھہرنا ہو، جہاں پر ہم زیادہ ٹھہرتے ہیں اس کو نصف وقت کہتے ہیں۔ نصف وقت سے مراد ہے کہ ہم نے یہ وقفہ خفیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ نصف وقت یعنی آدھا وقت، یعنی خفیف بہت تھوڑا ہوتا ہے، نصف جو ہے
اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں وقفہ کی علامت ہوگی تو ہم سکتہ سے زیادہ ٹھہریں گے۔ سکتہ جو ہے دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بڑے جملے میں جب کئی چھوٹے جملے آئیں، جملے کے اجزاء پر زور دینے کے لیے اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک جملہ ہے لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے، تو ہر دفعہ ہم رکے ہیں لاہور پنجاب کا، تو یہاں پر اب کاما نہیں لگے گا، کیونکہ یہ ایک جملے میں چھوٹے چھوٹے کئی جملے آ گئے ہیں۔ جب ایک بڑے جملے میں چھوٹے کئی جملوں کا سامنا ہو اور وہ چھوٹے جملے جو ہیں 3 الفاظ یا 4 الفاظ پر مشتمل ہوں، تو پھر ہم وقفہ کا استعمال کرتے ہیں اور وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے تاکہ ہم پر عبارت کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اسی طرح ایک عبارت اس پر غور کریں، علی صبح سویرے بیدار ہوا، یہاں پر ہم ٹھہر گئے، وضو کیا، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، گھر آ کر ناشتہ کیا، لباس تبدیل کیا اور کتابیں اٹھا کر ٹیوشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی عبارت تھی جو کہ چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل تھی۔ جب چھوٹے جملے بڑی عبارت میں آ جائیں اور وہاں پر ہمیں اس عبارت کا مفہوم سمجھانے کے لیے ہمیں ٹھہرنا پڑے، تو وہاں پر ہم وقفہ کا استعمال کریں گے، سکتہ کا نہیں کریں گے، کوما کا نہیں کریں گے، بلکہ وقفہ کا استعمال کریں گے۔ وقفہ کی علامت کوما اور کوما کے نیچے ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو یہ وقفہ کی علامت بن جاتی ہے۔ یہاں پر لاہور پنجاب کا یہاں پر وقفہ استعمال ہوگا، کراچی سندھ کا یہاں پر بھی وقفہ استعمال ہوگا، کوئٹہ بلوچستان کا، پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چھوٹے جملوں کے بعد وقفہ کی علامت کا استعمال کریں گے تو اس طرح اس عبارت کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ تو وقفہ کا استعمال نصف وقف کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سکتہ سے بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے اور وقفہ جو ہے عبارت کا مفہوم واضح کر دیتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے رموز اوقاف کی تعریف سیکھی اور 2 علامات یعنی سکتہ اور وقفہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارہ، اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنا، ٹھہرنے کی علامات یا رکنے کے اشارے۔ یہ ہے رموز اوقاف کی تعریف۔ ان علامات کی وجہ سے عبارت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، عبارت کی تفہیم ہمیں بآسانی سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے ہم عبارت میں رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان رموز اوقاف کا استعمال عبارت میں نہ کیا جائے تو ہم پر عبارت کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا اور ہم عبارت کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔